یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں بڑے ماہر تھے، استاد تھے، سکلفل تھے، وہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے ہر بات کا۔ لہذا جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو ستارے کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہے، اور جب بھی مجوسی آتے تھے اکیلے نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی دستہ ہوتا تھا، سپاہی ہوتے تھے۔ اس لیے وہ ملتے بھی بادشاہوں کو تھے۔ جب مجوسی ستارہ دیکھ کر آئے تو اپنے ساتھ ایک تحفہ بھی لے آئے، کیونکہ جب بھی کوئی سفیر یا قاصد، ایک بادشاہ کا سفیر یا قاصد دوسرے بادشاہ یا بادشاہ کو ملنے جاتا ہے تو پہلے بادشاہ کی طرف سے کچھ تحفے لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم بھی کئی بار ایسا کرتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں گفٹ لے جاتے، کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تحفے لے جاتے، کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے سونے کی انگوٹھی لے تحفہ لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب کسی ملک کا سفیر یا قاصد ایک بادشاہ کی طرف سے دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا تھا تو اپنے ساتھ تحفے لے جایا کرتا تھا۔ جب مجوسیوں نے ستارہ دیکھا تو انہوں نے اپنے علم کے ذریعے یہ جان لیا کہ ایک دنیا میں کوئی بادشاہ آیا ہے، لہذا اپنے علم کے ذریعے انہوں نے یہ بھی جانا کہ یہ اسرائیل میں یہ ستارہ نظر آ رہا ہے یا اس کا لنک اسرائیل سے ہے تو یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا وہ کس کو ملنے آئے تھے؟ بادشاہ کو ملنے آئے تھے۔ لہذا مجوسی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ تھے، اور جب تحفے دیے تو ایک بادشاہ کو تحفے دیے گئے، وہ اپنے اپنے بادشاہ کی طرف سے ایک بادشاہ کو تحفہ دے رہے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، کھجوروں کے اتوار کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح ایک بادشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ اور ہم یہ کئی بار سوچتے ہیں، ہم نے بڑی بار میسج سنا، جب سے ہم سن رہے ہیں کھجوروں کا اتوار سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا جاؤ وہ گدھے کا بچہ ہوگا وہ لے آؤ، میں اس پہ سوار ہو کے جاؤں گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کا بادشاہ ایک گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، یہ کیا بھائی، ہم اس کی سمجھ نہیں آتی ہے کیا، ہم شاید اس کا ذکر بھی نہیں کرتے زیادہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تھا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جی؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کا ایک ایسے جانور پر بیٹھ کر آنا جسے ایک بڑا عاجز اور عام جانور سمجھا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ پہلی اہمیت کہ وہ برے کے طور پر آئے تھے، اپنے آپ کو برے کے طور پر پیش کر رہے تھے۔